یہ ہے ہمارا چینل گھر کا ریڈیو اور آپ سن رہے ہیں محفل میلاد النبی۔ معزز خواتین و حضرات، ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کیسا ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ جس کے پاس کوئی مال و متاع نہ ہو، تہی دست ہو۔ تو سرکار نے فرمایا، میری امت میں بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ سب لے کر آئے گا لیکن پھر بھی خالی ہاتھ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص نمازی ہوگا لیکن اس نے کسی کے ساتھ کوئی برائی بھی کی ہوگی، روزے تو رکھتا ہوگا لیکن ناحق کسی کا مال کھایا ہوگا، زکوٰۃ تو ادا کی ہوگی لیکن کسی کا دل بھی دکھایا ہو، یعنی کوئی بھی برائی، ظلم یا حق تلفی کی ہوگی تو اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اور اگر ان حقوق کے بدلے ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب انسان وہ ہے جو اس کی مخلوق سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ تو محترم سامعین و حاضرین، آئیے ان احادیث کی روشنی میں جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم اس حوالے سے کہاں ہیں۔ آئیں اس کا اندازہ اپنی ذاتی تجربات و مشاہدات کی بنا خود سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی کا حق تلف کرنے، جھوٹ بولنے اور کوئی نفع بخش بے ایمانی کرنے میں صرف اس وجہ سے تعامل کرتے ہوں کہ ایسا کرنا اخلاقاً برا ہے؟ جہاں قانون سے بچ نکلنے کی قوی امید ہو، وہاں کتنے فیصد لوگ محض اپنے اخلاقی احساس کی بنا پر کسی جرم یا کسی برائی کا ارتکاب کرنے سے باز رہتے ہیں؟ جہاں اپنے ذاتی فائدے کی توقع نہ ہو، وہاں کتنے لوگ دوسروں کے ساتھ بھلائی، ہمدردی، ایثار اور حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہیں؟ کتنے مالدار ہیں جن کی دولت مندی میں کسی ظلم، کسی حق تلفی، کسی بددیانتی کا دخل نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کرتے؟ کبھی تھے سارے مسلمان بھائی بھائی مگر، کبھی تھے سارے مسلمان بھائی بھائی مگر، یہ رشتہ آج زمانے میں پائیدار نہیں۔ یزید وقت کے جب سے اصول اپنائے، یزید وقت کے جب سے اصول اپنائے، ہمارے شہر کے حالات سازگار نہیں۔ آئیے نعت رسول مقبول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نعت خواں ہیں یونس رزاق۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، ایک خواب سے گویا اٹھا تھا،
کچھ ایسی سکینت طاری تھی، حیرت سے ان آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روضہ جنت میں پہنچا، جس جاو مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا، جب دنیا والے سوتے تھے وہ ان کے لیے پھر روتا تھا۔ ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا، ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم جلتا ہی گیا، جلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ طائف کی وادی میں اترا، طالب کی گھاٹی سے گزرا، ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا بیٹھا، وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا، عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا، یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا، کچھ کہہ نہ سکا، بس دکھ اور درد کے قالب میں ڈھلتا ہی گیا، ڈھلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں طاق فکر میں موتی وفا کے رکھتا ہوں، میں طاق فکر میں موتی وفا کے رکھتا ہوں، نبی کے پیار کی شمع جلا کے رکھتا ہوں۔ در نبی کی غلامی پہ ناز ہے مجھ کو، در نبی کی غلامی پہ ناز ہے مجھ کو، غریب ہو کے قرین انا کے رکھتا ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، جو بھی شخص عشق و مستی کے سمندر میں ڈوب کر، جذب و کیف کے سرور میں سرشار ہو کر، نہایت خشوع و خضوع اور ادب و احترام کے ساتھ نعت رسول پاک کہتا، لکھتا، پڑھتا، یہاں تک کہ سننے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اللہ پاک خود اس کے درجات بلند فرمائیں گے، کیونکہ پروردگار کو اپنے محبوب کی تعریف کرنا بہت پسند ہے۔ اور میرے سرکار بھی نہ صرف صحابہ کرام سے اپنی مدح و توصیف خود سنتے تھے بلکہ خاص طور پر فرمائش فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو آئیے سید ثاقب علی شاہ سے ایک بہت خوبصورت نعت رسول مقبول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ سید ثاقب علی شاہ۔ آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں، چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں، زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ کیا آئے گا، دل سیاہی کے بھنور میں ڈوبتا رہ جائے گا، واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا، یار غار ثور کا، صدیق کا، کونین کا، آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے، بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفا کرتے رہے، آپ تو رحمت ہی رحمت ہیں جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے، آپ کا ہے روٹھنا ارض و سما کا روٹھنا، عرش کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹھنا، آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو، آپ کی نظروں سے جو گرتا ہے مر جاتا ہے وہ، راکھ بن کر اپنے قدموں میں بکھر جاتا ہے وہ، اس طرح تو آدمی خود آدمی رہتا نہیں، صاحب ایمان کیا انسان بھی رہتا نہیں، کیسے کیسے دشمنوں پہ رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے، اپنے جوتوں اپنے سائے میں بٹھا دیجئے مجھے، آپ کا ناچیز خادم ہوں دعا دیجئے مجھے، زندگی کی تیز لہروں میں نہ بہہ جاؤں کہیں، گرد بن کر راستے ہی میں نہ رہ جاؤں کہیں، آپ کو خاتون جنت اور علی کا واسطہ، آپ کو فاروق عثمان غنی کا واسطہ، آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو، زندگی کو ایک بہت مشکل سفر درپیش ہے، ایک مشکل امتحاں بارے دیگر درپیش ہے، سوچ میں ڈوبا ہوا ہوں سوچ ہی میں قید ہوں، بے بسی گھیرے ہوئے ہے بے بسی میں قید ہوں، ٹوٹتے جاتے ہیں سارے آسرے جتنے بھی ہیں، بے اثر ہیں لوگ سب چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں، کس قدر کتنا ضروری ہے سہارا آپ کا، میری قسمت ہی بدل دے گا اشارہ آپ کا، لوگ اکثر شاعر اصحاب کہتے ہیں مجھے، ان کی خاطر روز و شب بے تاب کہتے ہیں مجھے، بے عمل ہوں مغفرت کا ایک سہارا ہے ضرور، آپ کا ہر ایک صحابی جاں سے پیارا ہے ضرور، آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، آپ کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو، میں نے مختص کر لی اپنی چشم تر ان کے لیے، مضطرب رہتا ہوں میں شام و سحر ان کے لیے، میں نہ سرمد ہوں نہ مجنوں ہوں نہ میں منصور ہوں، ان کا شاعر اور ان کا بندہ مزدور ہوں،
میری خواہش ہے کہ ان کی خوبیاں لکھتا رہوں، شوق سے میں آسماں کو آسماں لکھتا رہوں، ان کے صدقے آپ مجھ پر مہربانی کیجئے، میرے حال زار پر آقا توجہ دیجئے، آپ سے رشتہ غلامی کا سدا قائم رہے، خواجگی اور بندگی کی یہ فضا قائم رہے، میرے سر پر مشکلوں کا آسماں گرنے کو ہے، ذرہ ناچیز پر کوہ گراں گرنے کو ہے، آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو، گھپ اندھیرے میں کھڑا ہوں اے ہرا کے آفتاب، پرزہ پرزہ ہو رہی ہے میری خوشیوں کی کتاب، میرے حق میں اپنے خالق سے دعا فرمائیے، اے میرے آقا کرم کی انتہا فرمائیے، دیکھتے ہیں تو مجھے بے آسرا کہتے ہیں لوگ، عہد ماضی کی کوئی بھولی صدا کہتے ہیں لوگ، کس طرح روکوں میں اس طوفان اور سیلاب کو، ذہن سے کیسے نکالوں خوفناک اس خواب کو، میری اپنی سانس بھی اب تو میرے بس میں نہیں، تھک گئی ہے چلتے چلتے اب میری لوح جبیں، دیکھ کر دشوار راہیں زندگی گھبرا گئی، میرے گھر تک آتے آتے روشنی گھبرا گئی، سبز گنبد کی طرف اٹھتی ہیں نظریں بار بار، آپ کی رحمت کو دیتا ہے صدا یہ خاکسار، خالق ارض و سما سے اب دعا کیجئے حضور، مہرباں ہو جائے مجھ عاصی پہ اب رب غفور، میری ہمت سے زیادہ ہے پریشانی کا بوجھ، میں اٹھا سکتا نہیں اپنے تنے فانی کا بوجھ، راہ پہ چلتے ہوئے اب ڈگمگا جاتا ہوں میں، سانس لینے پر بھی اب تو لڑکھڑا جاتا ہوں میں، لب ہلا دیجئے میری خاطر دعا کے واسطے، رحم فرما دیجئے مجھ پر خدا کے واسطے، آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو، آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو۔